تو گویا صحیح بخاری شریف کا جو فروغ ہوا دنیا میں، اس کے اندر بھی حنفی اماموں کا دخل ہے۔ امام ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی 329 ہجری میں وفات ہوئی، یہ بھی حنفی ہیں، اور امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں، امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں۔ اور امام فربری سے 12 اشخاص نے روایت لی تھی، امام بخاری سے 5 نے لی آؤٹ آف 90,000 روایت بخاری جو آگے چلی 5، ان میں سے امام فربری سے 12 نے روایت لی۔ کتنوں نے؟ 12 نے روایت لی، اور مختلف ملکوں میں ان 12 میں سے مختلف ائمہ کے ذریعے سلسلہ روایت صحیح بخاری کا آگے چلا۔ یہ روات بخاری کے لیے اس قدر ضروری تھا جو میں نے عرض کر دیا، روات بخاری کے لیے۔ اب اس کے بعد بہت اہم چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب امام بخاری نے صحیح بخاری تالیف کی تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے جو انکار حدیث کرتے ہیں یا انکار حجیت حدیث، یہ مغالطہ رہتا ہے کہ شاید یہ 200 سال بعد پہلی کتاب صحیح بخاری لکھی گئی۔ تو یاد رکھ لیں، حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے، حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی۔ صحیح بخاری سے پہلے تقریباً 100 کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، 100 کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کنہوں نے لکھی؟ وہ امام بخاری کے شیوخ نے لکھی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تقریباً 150 تلامذہ ائمہ حدیث کے درجے پر فائز ہو چکے تھے امام بخاری سے پہلے۔ امام بخاری سے، اگر موضوع میرا یہ نہیں ہے، اگر موضوع ہوتا اور وقت اجازت دیتا تو میں پورے کے پورے 150 تلامذہ امام اعظم کے جو امام بخاری سے پہلے حدیث کے امام تھے ان ساروں کے نام آپ کو بتاتا۔ اس وقت وہ سب نام فہرست میں میرے پاس موجود ہیں، میں لایا ہوا ہوں، مگر نہ موضوع ہے نہ وقت ہے۔ 150 تلامذہ تو امام اعظم کے حدیث کو بیان کر چکے تھے، اور ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے ائمہ، اور خود امام اعظم جنہوں نے احادیث کی کتابیں مدون کر دی تھی۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں، تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث مدون کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا ہے تبییض الصحیفہ میں، اول من دون العلم، اے علم الحدیث، وہ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک الموطا لکھ چکے تھے، چند ایک بتا دیتا ہوں۔ امام شافعی اپنی مسند لکھ چکے تھے۔ امام احمد بن حنبل 40,000 احادیث کا ذخیرہ مسند احمد بن حنبل تیار کر چکے تھے۔ پھر اس طرح امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ لکھ چکے تھے۔ امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ مصنف عبد الرزاق لکھ چکے تھے۔ امام بخاری کے بالکل قریب مگر آپ سے پہلے ایک ہی زمانہ امام دارمی مسند دارمی لکھ چکے تھے۔ امام زہری لکھ چکے تھے حدیث کی کتاب، امام شعبی لکھ چکے تھے، عبداللہ بن مبارک لکھ چکے تھے، سفیان بن ثوری لکھ چکے تھے، سفیان الثوری لکھ چکے تھے، امام وکیع بن الجراح لکھ چکے تھے۔ ہر شہر کے اندر ائمہ محدثین اپنے اپنے ذخائر کتب حدیث کے مدون کر چکے تھے، اور یہ سب صوفیات ہیں۔ امام بخاری کے ماننے والے اور امام بخاری کا کثرت سے نام لینے والے اگر تصوف اور ائمہ تصوف کا انکار کریں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔
متضاد لگتی ہے کہ جن پر امام بخاری نے اعتماد کیا اور جن کو امام بخاری نے امیر المومنین فی الحدیث سمجھا، وہ تو امام فی التصوف بھی ہے، اور انہی کی کتابیں امہات کتب ہیں تصوف میں، جن پر بعد کی کتابوں کا مدار ہے۔ تو یہ کتابیں امام بخاری سے سب پہلے لکھی گئیں۔ اب اس کے بعد بڑی اہم چیز، دو نکتے جو بہت عام ہیں، جو آج اس ابتدائیہ کا نچوڑ ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے سمجھنے سے ان کا تعلق ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک ہے امام بخاری کے علمی فنی کئی چیزیں ہیں، میں ان دقائق میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں جانا چاہتا کہ کل روات کتنے ہیں امام بخاری کے رجال، 1525 ہیں امام صحیح بخاری کے رجال، جبکہ امام مسلم کے 2248 ہیں، اور صحیح بخاری کے جو متفرد وہ رجال اور وہ اسماء جن سے صرف امام بخاری نے روایت کیا اور ان سے امام مسلم نے روایت نہیں کیا، ان کی تعداد 487 ہے، اور وہ رجال جن سے امام مسلم نے روایت کیا بخاری نے نہیں کیا، ان کی تعداد 620 ہے۔ مگر امام بخاری کے 487 میں سے 80 رجال اور روات وہ ہیں جو متکلم فی ہیں، جن پر جرح ہوئی، جن پر اعتراض ہوئے، جن پر کلام کیا محدثین نے اور اسقلانی نے جواب دیے اور دیگر ائمہ نے۔ اور امام مسلم کے وہ روات 620 میں سے 160 ہیں جن پر کلام ہوا۔ تو جرح ہی ہے، ہر ایک پر ہوتی رہی ہے، جرح سے کوئی بھی پاک نہیں رہا، جرح اور تنقید سے کوئی پاک نہیں رہا۔ تو ہمارا زمانہ تو ویسے ہی ہمارا زمانہ ہے، پھر اس میں تو عدل نام کی شے ہی نہیں ہے، اس میں تو عدل نام کی عدل بچا ہی نہیں ہے۔ جو زمانہ عدل کا تھا، ثقافت کا تھا، اس زمانے میں بھی ناپ تول کرتے، جرح و تنقید کرتے تھے، جائز بھی کرتے، ناجائز بھی کرتے۔ جتنی ناجائز تنقید امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوئی، اتنی 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی فرد بشر پر نہیں ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ پر جتنی ہوئی۔ اور جن جن لوگوں نے کی، اگر میں ان کے نام بتا دوں تو شاید آپ میں سے بعض لوگ غش کھا کر گر پڑے، بس اس سے زیادہ نہیں کہتا کن کن لوگوں نے کی۔ تو جرح و تنقید سے تو کوئی محفوظ نہیں ہوتا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا کام اس کو پسند آیا اور اس کو دوام مل گیا اور قبولیت مل گئی، کس کا کام رد ہو گیا، یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اہم چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو باتیں، ان میں ایک امام اعظم امام بخاری کا مذہب فقہی کیا تھا، بہت اہم چیز ہے، ان کا فقہی مذہب کیا تھا، اور ان کے جو تراجم الابواب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ علمی بحث ایک یہ، اور اس کے بعد اگلا نقطہ ہوگا کہ امام بخاری نے امام اعظم و ابو حنیفہ کے اتنے بلند مقام کے باوجود صحیح بخاری میں ان سے روایت کیوں نہیں کیا، ان کی روایات کو صحیح بخاری میں کیوں نہیں لیا۔ اب یہ دو نقطے اب آگے ہم بیان کر رہے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب بدء الوحی سے شروع کر دیں گے، اور یہ دو اہم ہیں اہل علم کے لیے۔ جہاں تک امام بخاری کے فقہی مذہب کا تعلق ہے، اس پر 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ شافعی المذہب تھے، امام تاج الدین سبکی الشافعی جیسے علماء نے ان کو شافعی المذہب